الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اقترب للناس حسابهم فهم في غفلة معرضون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، وحدانیت، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا و دستگیر، حاجت روا اور مشکل کشا ہے. درود و سلام کی برکھا امام کائنات، خیر المرسلین، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر اللہ کی رحمتوں کی برکھا برسے. آپ علیہ السلام کے عظیم جان نثار صحابہ اکرام کی قبروں پر کہ جو دین اسلام کے اولین روشن مینارے تھے، اللہ کی رحمتوں کی برکھا برسے. حدیث کو پڑھانے والے، حدیث کے ذخیرہ کو اکٹھے کرنے والے، تابعین، تبع تابعین، محدثین عظام کی قبروں پر معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمیں پہ ہمیں بنا کر کے بھیجا. ہمارے ایک ایک لمحے، ایک ایک لحظے کو مرتب کیا، پوری ڈاکومنٹری بنائی، ہر فرد کے لیے طے کیا کہ اس کا معاملہ کس طرح کا ہوگا. وہ اس کی تقدیر میں لکھ کر کے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا. ہر فرد کو یاد ہے، ہر فرد کو پتہ ہے اس کی عمر بے شک 60 سال ہے، 70 سال ہے، 75 سال ہے. اسے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ میں
کب پیدا ہوا تھا، میری پیدائش کا سال کون سا تھا، میری عمر کتنی ہو چکی. لیکن اگر نہیں یاد، کسی کو بھی نہیں یاد، وہ لمحہ نہیں یاد کہ جس میں ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر کے اپنے اللہ کے پاس واپس لوٹنا. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اسی موضوع پر بات کریں گے کہ یہ دنیا لذتوں کا گھر ہے، اسے چھوڑ کر کے ہم نے عنقریب اپنے اللہ کے پاس چلے جانا. لیکن ہمیں اس لمحے کی کوئی فکر نہیں، اس لمحے کے بارے میں کوئی تشویش نہیں، کوئی علم نہیں. ہم بھولے ہوئے، حالانکہ ہمارے رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا، بھیجنے کا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے رب نے اس تاریخ کو بھیجا تھا، اس مہینے میں بھیجا تھا، اس سال میں بھیجا تھا، اور کہا کہ تم اپنی واپسی کے وقت کو، اپنی واپسی کے لمحے کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارنا. لیکن ہم دنیا میں آئے، ہم نے واپسی کے راستے کو بھلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے قرآن پاک میں یاد کروایا، یاد دہانی کروائی کہ اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلۃ معرضون. مومنوں کا حساب، مسلمانوں کا، انسانوں کا حساب وہ قریب آ رہا ہے، لیکن وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے. کہ جو بھی ان آیات بینات کو پڑھے گا، اس کے دل میں یہ بات پختہ ہو جائے گی کہ میرے حساب کا لمحہ قریب آ رہا ہے، میں اپنے اللہ کے ملاقات کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں. اور پھر میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب وہ لمحہ آ جاتا ہے، ان اجل اللہ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا کہ جب وہ لکھا ہوا لمحہ، جو ہر فرد کا لکھا ہوا ہے، وہ لمحہ جب آ جانا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر ایک لمحے کے لیے بھی، ایک منٹ کے لیے بھی آگا پیچھا نہیں ہونا. ایک لمحہ پہلے وہ لکھا ہوا وقت ہم پہ نہیں آ سکتا، نہ ہی ہم دنیا میں ایک منٹ زیادہ جی سکتے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے لمحہ بھی لکھ دیا کہ کون سا لمحہ ہے. اللہ نے کیفیت بھی لکھ دی، کس کیفیت میں میرے پاس آنا ہے، کس کیفیت میں تمہیں موت آئے گی. موت کی کیفیت بستر پر آنی ہے، ایکسیڈنٹ میں آنی ہے، اپنے ملک میں آنی ہے، اپنے گھر میں آنی ہے، دیار غیر میں آنی ہے. کہاں پہ موت تجھے آ کے لے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ دیا، جگہ بھی لکھ دی. انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ میں اس جگہ پر کس طرح پہنچوں گا، میں وہاں کیسے پہنچوں گا. میری اللہ نے موت کا وہ شہر لکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ اسباب بناتے ہیں، پھر جب وہ لمحہ قریب آتا ہے، انسان خود چل کر کے اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، پھر یہ موت یہ ایسی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی انسان، کوئی ذی روح چیز جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ اس موت سے بچ نہیں سکتی.
کوئی انسان وہ کتنا بڑا ہے، اس کا کتنا مرتبہ ہے، اس کی کتنی اتھارٹی، فین فالوئنگ، سب کچھ ہے، وہ بھولا ہوا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کی ملاقات کے لیے جانا۔ اسے یہ یاد کر لینا چاہیے کہ دنیا میں کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوام نہیں دیا، ہمیشگی نہیں دی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، کہ موت، مومنو، اللہ کے بندو، موت ایک ایسا پیالہ ہے، کل نفس شاربہ، جسے ہر انسان نے پینا ہے، اور قبر، والقبر باب کل نفس داخلہ، قبر ایسا دروازہ ہے کہ اس میں سے ہر کسی نے داخل ہونا۔ کوئی بھاگ لے، کتنا بھاگنا ہے، موت کو پسے پشت ڈال دے، بھلا دے، غفلت میں ڈوبا رہے، کتنی دیر ڈوبا رہے گا، آخر اس موت نے اسے آن لینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس موت کا یقین دلوانے کے لیے، ہمارے دلوں میں موت کی یاد کو زندہ کرنے کے لیے قرآن پاک کی درجنوں آیات میں اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 کے اندر، کہ ہم نے کسی انسان کو دوام نہیں دیا، ہمیشگی نہیں دی۔ جتنے بھی انسان آئے آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے آگے آتے رہے، سب اپنے اللہ کے پاس واپس چلے گئے، اپنے رب کی ملاقات کے لیے چلے گئے۔ آگے مومنوں کو کہا جا رہا ہے، آگے آپ علیہ السلام کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ آفا امتا فاہم الخالدون، اگر وہ چلے گئے تو انہوں نے بھی جانا ہے، اگر وہ سب چلے گئے تو انہوں نے بھی جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ کل نفس، اے انسان یہی سبق کافی ہے گناہوں سے چھٹکارے کے لیے، صراط مستقیم پہ آنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ صرف ایک آیت اگر ہم اپنے دلوں میں بٹھا لیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کر کے اپنے اللہ کے پاس جانا، تو ہم سب کے لیے صرف اس ایک آیت کا سبق ہی دنیا کی زندگی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہو جائے۔ اگر ہمیں پتہ ہو کہ کوئی کتنا ہی اللہ کا پیارا ہو، کوئی کتنا ہی اللہ کا محبوب ہو، اس نے بھی واپس جانا ہے، کوئی کتنا ہی گناہ گار ہے، کو ہماری طرح کتنا ہی سیاکار ہے، خطا کار ہے، گناہوں میں لتا، وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس نے بھی اپنے اللہ کی ملاقات کے لیے جانا ہے، اپنے اللہ کے پاس جانا۔ کوئی شخص وہ اپنی نیکی کی بنا پہ اس دنیا میں زیادہ وقت نہیں گزار سکتا، کوئی شخص اپنے تقوی کی بنا پر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی وجہ سے اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا۔ اس بات کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لو کانا فی الدنیا بقا، اگر یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی کے لیے لکھ دی جاتی، اللہ اکبر، لما مات خیر المرسلین محمد، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دنیا سے نہ جاتے۔ کتنی بڑی بات ہے عام انسان کو سمجھانے کے لیے کہ لما مات خیر المرسلین محمد، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دنیا سے نہ جاتے۔ اگر دنیا کسی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی
حضرات ذی وقار کو کتنا ہی مقرب ہے اللہ کا، کو کتنا ہی پیارا ہے اللہ کا، اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کا کتنا ہی لاڈلا ہے یا کتنا ہی گناہگار ہے۔ ہر شخص نے اپنے اللہ کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے۔ ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے، اس دن کو اپنے دلوں میں زندہ رکھنا چاہیے، بھلانا نہیں چاہیے، وہم مورزون میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس دن کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کہ موسیٰ پیغمبر کتنے اللہ کے محبوب پیغمبر تھے، کتنے عظیم انسان تھے، اللہ کے کتنے لاڈلے نبی تھے۔ بخاری شریف کی 1339 نمبر روایت مشہور حدیث ہے، سب نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ارسل ملک الموت الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل کو بھیجا روح قبض کرنے کے لیے، ملک الموت کو، موت کے فرشتے کو بھیجا۔ فلما جاءہ سکہ، اللہ کے لاڈلے تھے نا، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس روح قبض کرنے کا پیغام لے کر کے پہنچے، موسیٰ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ تیش میں آ گئے کہ مجھے بھی موت آنی ہے، اٹھے۔ فلما جاءہ سکہ، اٹھ کے اس کو تھپڑ دے مارا ملک الموت کو۔ اللہ کا لاڈلا پیغمبر، اللہ کے محبوب پیغمبر تھے۔ وہاں سے وہ ملک الموت اٹھے اور اپنے اللہ کے پاس واپس چل دیے۔ جا کر کے واقعہ بتایا، فرجع الی ربہ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اللہ ایسے شخص کے پاس بھیجا جو موت کو چاہتا ہی نہیں ہے، ابھی اسے موت کی خواہش ہی نہیں ہے، وہ تیرے پاس آنا ہی نہیں چاہتا، اللہ اس نے تو میرا یہ حال کر دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ملک الموت کی آنکھ نکال دی، موسیٰ علیہ السلام نے اتنا شدید تھپڑ مارا، بخاری شریف کی روایت۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر واپس بھیجا کہ ملک الموت جاؤ، جا کر کے میرے موسیٰ کو ایک پیغام دو، اسے کہو کہ ایک بیل جو گھنے بالوں والا ہو اس کی پشت پہ ہاتھ رکھو، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال اس بیل کے تمہارے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے، ہر ایک بال کے بدلے اللہ تمہاری عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دے گا۔ یعنی 100 بال آ جاتے ہیں، 500 بال آ جاتے ہیں، 1000 بال آ جاتے ہیں، جتنے بال بیل کے موسیٰ علیہ السلام کی ہتھیلی کے نیچے، ہاتھ کے نیچے آئیں، میں اتنے سال تمہاری زندگی میں اضافہ کر دوں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فقال ای ربی، اے میرے رب، اے میرے اللہ، ثم ماذا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، قال ثم الموت، اے موسیٰ اس کے بعد بھی موت ہے، ہمیشگی نہیں ہے کسی کو، دوام نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ ثم الموت، موسیٰ اس کے بعد بھی موت ہے۔ قال فالآن، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ مجھے ابھی موت دے دیں، مجھے ابھی موت قبول ہے۔ اگر اتنا وقت گزارنے کے بعد بھی موت ہی آنی ہے تو مجھے ابھی موت قبول۔ تو میرے بھائیوں، کوئی شخص اللہ کا لاڈلا ہونے کی بنا پر، نیک ہونے کی بنا پر، یا کوئی گناہگار ہونے کی بنا پر یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کی پکڑ سے دور ہوں، مجھ تک اللہ کی پکڑ نہیں آ سکتی، مجھے موت نہیں آ سکتی۔ اللہ نے جو وقت لکھا ہوا ہے، اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھ لیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ کون ہماری صفوں میں آج سے کچھ دن پہلے تک موجود تھے، آج کہاں ہیں؟ ان اجل اللہ اذا جاء اجلها، جب اللہ کی طرف سے لکھا ہوا وقت آ گیا، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر ایک لمحے کے لیے بھی آگا پیچھا نہیں ہوا، ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں ہوئی، انہیں اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ تو حضرات ذی وقار، ہمیں اس موت کو یاد رکھنے کا حکم دیا گیا کہ یہ موت
یہ بڑی سختی والا معاملہ ہے. اس موت کو یاد کیا کرو, اپنی موت کا تذکرہ کیا کرو. آج تو منع کر دیا جاتا ہے نا, کو مرنے کی بات کر رہا ہو, محفل میں دوست بیٹھے ہوئے ہوں, کسی کی وفات کی بات, یار یہ بات نہ کرو, مرنے کی بات نہ کرو. لیکن ہمیں اللہ کے پاک پیغمبر نے اور ہمارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم مرنے کی بات کیا کرو, موت کی بات کیا کرو. یہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے, یہ بے رحم چیز ہے. اس کا تمہیں ادراک نہیں ہے, کیسے کسی چیز کا احساس نہیں ہے. یہ کسی شخص کے بارے میں بھی سوچ نہیں رکھتی. اللہ نے اسے سوچنے کی طاقت ہی نہیں دی. اس کا وقت لکھا ہوا ہے, اس نے آ کر کے رہنا ہے. اس نے نہیں سوچنا کتنی ذمہ داریاں ہیں کندھوں پہ. اس نے نہیں سوچنا کہ بہنوں کا اکیلا بھائی ہے, اکیلا سہارا ہے, بیٹیوں کا اکیلا باپ ہے. اس نے نہیں دیکھنا کہ دوست, لاڈلے دوست کا کیا بنے گا. اس نے نہیں دیکھنا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا. جو بھی ہو, جو وقت لکھا ہوا ہے. نہیں سوچنا کہ شوہر بیمار ہے, بیوی کو موت آ رہی ہے, کس طرح بڑھاپے میں گزارا ہوگا. بیوی وہ بیمار ہے, شوہر تندرست ہے, اچھے بھلے شوہر دنیا سے جا رہے, کوئی رشتہ اس کے سامنے مانا نہیں رکھتا. اس لیے کہا گیا کہ اس موت کو یاد رکھو, اس کو یاد کرو. اللہ اکبر. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اکثرو ذکر حازم اللذات, لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز. اللہ اکبر. اسے تم یاد کر لو گے, اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. اسے تم یاد رکھ لو گے, دنیا کی محبت اللہ دلوں سے نکال دے گا, مال کی محبت دلوں سے نکل جائے گی. یہ دنیا کی لذتیں اللہ ان سے پردہ دے کے اپنے گھروں کا مہمان بنا لے گا. 5 وقت اپنے گھروں کی حاضری کی توفیق دے دے گا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اسے یاد کر لو. اکثرو ذکر حازم اللذات, لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کی فکر کرو, اس کو یاد کرو. جو اس کو تنگ حالی میں یاد کرتا ہے, تنگ دستی میں اپنی موت کو یاد کرتا ہے, اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے خوشحال کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے خوشحال کر دیتے ہیں. پھر ایک روایت میں فرمایا کہ اگر موت یاد نہیں آتی نا, اگر کندھوں پہ جنازے اٹھا اٹھا کے اپنے جنازے کے بارے میں دل پریشان نہیں ہوتا, قبرستانوں میں چلے جایا کرو, قبروں کی زیارت کیا کرو. اللہ اکبر. فزور القبور فإنها تذکرۃ الموت, قبروں کی زیارت کیا کرو. یہ موت کو یاد کروا دیتی ہیں, یہ موت کا پتہ بتا دیتی ہیں کہ اس کا کتنا عالیشان گھر تھا, یہ کتنے عالیشان بنگلے میں رہنے والا تھا, یہ کتنا لاڈلا تھا ماں باپ کا, یہ اپنے بچوں کا کتنا پیارا تھا. قبر سب کچھ بتا دیتی ہے کہ یہ پڑا ہوا ہے. اب 7x3 کے گھر کے اندر اس نے بسیرا کیا ہوا اور اس کے اندر اس کی اگلی زندگی شروع ہو چکی. اللہ اکبر. یہ حدیث کہ قبروں کو کی زیارت کیا کرو, یہ موت کو یاد کرواتی ہیں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر, مسلم شریف کی روایت ہے, 976 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر ایک دن چلے, صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے اپنی والدہ کی قبر پہ پہنچے. بہت زیادہ سفر کیا, اپنی ماں کی قبر کو پہلی دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی زندگی میں دیکھا. حضرت انس بیان کرتے ہیں جو ساتھ تھے کہ اللہ کے پاک پیغمبر اتنا روئے اپنی ماں کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. صرف روئے ہی نہیں, جو ساتھ صحابہ کرام تھے ان کی بھی آنکھوں سے زار و قطار آنسو تھے. اللہ کے پاک پیغمبر نے پھر اپنی والدہ کے لیے اللہ کی اجازت کے ساتھ وہاں پہ دعا کی اور پھر اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو. قبروں کی زیارت یہ دلوں کو نرم کر دیتی ہے اور موت کو یاد کروا دیتی ہے. تو حضرات ذی وقار, ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس موت کو
کیونکہ یہ بڑی سختی والا معاملہ ہے. یہ سکرات کا معاملہ جو ہے، یہ دنیا سے جانا، نزا کا عالم، موت کے نکلنے کا وقت، اللہ کے پاک پیغمبر نے اس سے بھی ڈرایا، اس سے بھی پناہ مانگی کہ اس وقت سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ موت کی سختیاں وہ اگر انسان کو پتہ چل جائے تو انسان کبھی گناہ کے قریب تک نہ جائے کہ دنیا سے جاتے ہوئے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی. مومنوں کے بارے میں بارہا احادیث میں اللہ کے پاک پیغمبر نے وضاحت فرمائی، ارشاد فرمایا کہ مومن کی موت آسانی سے نکالی جاتی ہے. مومن کی موت وہ آسانی سے آتی ہے، اس کی جان آسانی کے ساتھ، روح آسانی کے ساتھ قبض کی جاتی، جبکہ جو منکر ہے، جو گناہ گار ہے، گناہوں کی عادت ہے اسے اور وہ توبہ نہیں کرتا، اس شخص کی موت مشکل آتی. اسے بد روح، بری شکلوں والے فرشتے، خود جو ملک الموت ہیں وہ بری شکل کے ساتھ آتے. اس کی روح کو پہلے تو کہا جاتا ہے کہ اپنی جان نکال کے خود ہمارے حوالے کرو. اللہ اکبر. جب وہ نہیں کر سکتا تو اس طرح اس کی جان کو نکالا جاتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے کہ ایک مخمل کے کپڑے کو جس طرح ایک کیکر کے درخت کے اوپر، کانٹوں والے درخت کے اوپر ڈال کے کھینچا جائے، جس طرح اس کے چیتھڑے وہاں پہ لگ جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے وہ کپڑا، انسان اندر سے اس طرح محسوس کر رہا ہوتا ہے. گناہ گار انسان، کافر انسان، اس کے ساتھ موت کا اتنی سختی سے معاملہ پیش آتا. اور مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں کی ہیں، لیکن یہ معیار نہیں ہے. کسی کی موت کو دیکھ کر کے اگر اس پہ موت کی سختی آ رہی ہے، یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. کبھی دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دکھاتے کہ اس کو کس طرح موت سختی سے آ رہی. حضرات ذی وقار، کسی کی موت کی تکلیف دیکھ کے نا، جان نکلتے وقت کی تکلیف دیکھ کے اپنے ذہن میں بدگمان نہیں ہونا کہ یہ بہت برا انسان تھا، یہ بہت برا انسان تھا، اس وجہ سے اس کی جان اتنی سختی سے نکل رہی. اور کسی انسان کے بارے میں بھی کوئی اگر نرمی کے ساتھ فوت ہو رہا ہے، اسے بالکل نرمی والی موت آ رہی ہے، اس پہ بھی یہ فتوے بازی نہیں کرنی کہ یہ بڑا نیک انسان تھا، یہ بڑا اچھا انسان تھا، اس وجہ سے اسے موت اتنی نرمی سے آئی. اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ موت کی سختیاں ہیں. اللہ اکبر. وجاءت سکرۃ الموت بالحق. موت کی سختی برحق ہے، موت کی سختیوں کا آنا وہ برحق ہے. خود کائنات کے سب سے عظیم انسان جناب محمد الرسول اللہ، بلند آواز سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے مرشد و مخدوم، میرے اور آپ کے ہادی و رہبر، جب اس دنیا سے کوچ فرما رہے تھے تو آپ علیہ السلام کو بھی موت کی سختیوں نے تنگ کیا تھا، آپ کو بھی موت کی سختیوں کا سامنا ہوا. ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ بخاری شریف کی 4449 نمبر حدیث کے اندر بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی جب وفات کا وقت آیا، آپ علیہ السلام نے ایک پانی کے برتن کے اندر اپنے ہاتھ ڈبوئے ہوئے تھے. تکلیف اتنی تھی، تکلیف کی شدت تھی، آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو پانی سے بھگوتے، اپنے چہرے پر انوار پہ پھیرتے، اپنے بدن پہ پھیرتے. آپ نے میری گود میں سر رکھا ہوا اور فرما رہے، عائشہ زبان پہ یہ جاری، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات. عائشہ موت کی سختیاں ہیں، بار بار لا الہ الا اللہ پڑھتے اور فرماتے عائشہ یہ موت کی تنگیاں ہیں، عائشہ ان للموت لسکرات، یہ موت کی سختیاں مجھے پریشان کر رہی ہیں. تو حضرات ذی وقار، اگر اس عظیم پیغمبر کو بھی موت نے جاتے ہوئے، زندگی سے کوچ کرتے ہوئے اگر انہیں بھی تکلیف ہوئی تو یہ تکلیف مجھے اور آپ کو بھی آنے والی ہے. یہ تکلیف مجھے اور آپ کو بھی عنقریب پہنچنے والی ہے. دنیا کی زندگی کا یہ سفر، عالی شان گھروں کا یہ سفر،
بچوں بیوی بیٹوں کے ساتھ گزرنے والی زندگی کا یہ سفر عنقریب ختم ہونے والا ہے اور ہم بھی اپنے اللہ کے پاس جانے والے ہیں، ہمیں بھی وہ سختیاں آنے والی۔ اس سے پہلے پہلے ہمیں اپنی موت کی فکر کر لینی چاہیے، ہمیں وہ وقت آنے سے پہلے پہلے پناہ مانگ لینی چاہیے کہ اللہم ارحمنی عند الموت، اللہ موت کے وقت میرے حال پہ رحم کر دینا۔ کہہ دیں آمین۔ اللہ موت کے وقت ہم سب کے حال پہ رحم کر دینا، اللہ موت کی سختیوں سے ہمیں بچا لینا، اللہ موت کے وقت کلمہ خیر ہماری زبان پہ جاری کر دینا، ہمارے دلوں کو دین پہ ثابت قدم رکھ دینا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ماں جی پوچھتی سیدہ عائشہ، اللہ کے پاک پیغمبر کوئی شک ہے آپ کو، آپ کا دل پھر جائے گا؟ آپ علیہ السلام جواب دیتے، عائشہ نہیں، موت کی سختیوں میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون سے الفاظ زبان پہ آ جائیں۔ آگے ایک حدیث میں فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار آخری عمل پہ ہے۔ انسان جو کچھ بولتا ہوا، جس عمل کو کرتا ہوا دنیا سے جائے گا، اسی عمل پہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ ہمارا خاتمہ خیر پہ فرما دے، اللہ خیر کے کاموں میں، سجدے کی حالت میں اللہ شہادت کی موت عطا کر دینا، اللہ اپنی پسندیدہ موت ہمیں عطا کر دینا۔ اللہ اکبر فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار آخری عمل پہ ہے۔ ساری زندگی نیکیاں کی ہیں، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے گناہ کے کام پہ نکلا ہوا تھا، برائی کے کام میں نکلا ہوا تھا، بری باتیں اپنی زبان سے بک رہا تھا، وہاں پہ فرشتے نے آن لیا، وہاں پہ موت آ گئی، ساری زندگی کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ساری زندگی گناہ کیے ہیں، اللہ کا پسندیدہ ہے لیکن گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے من قال فی آخر الکلام لا الہ الا اللہ، جس نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی زبان سے آخری کلمہ یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، من قال فی آخر الکلام لا الہ الا اللہ، آگے فرمایا دخل الجنہ، آخری لفظ جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا، اللہ نے اس کے لیے جنت کو لکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے۔ حضرات ذی وقار یہ دعائیں، اللہ سے کلمہ خیر زبان پہ جاری ہونے کی دعا، موت کی سختیوں سے بچنے کی دعا اپنی زندگیوں میں ہمیں کر لینی چاہیے، اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو بھی شامل کر لینا چاہیے، وگرنہ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر حسرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کو حکم دیا کہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، کہ اپنے بندوں، میرے بندوں کو، اپنے امتیوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیں۔ وہ حسرت کا دن کیا ہے؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر انسان جان لے گا کہ میں نے آگے کیا بھیجا۔ مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیَامَتُهُ، جس کی سانس کا سلسلہ انقطاع ہو گیا، جس کی سانس ختم ہو گئی، جسے موت آ گئی، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اسے پتہ چل گیا، موت کی سختیوں سے ہی اس نے نزا کے عالم سے ہی اندازہ لگا لیا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا، اور پھر قبر میں اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اسے وہیں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرا آگے انجام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا انجام کیا ہونے والا۔ تو حضرات ذی وقار یہ حسرت ہے، پھر حسرتیں رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں ان حسرتوں کو بھی ہمارے سامنے رکھا کہ بندو اتنے غافل نہ ہو، اتنے نہ دنیا میں ڈوبو کہ موت تمہیں یاد نہ رہے اور حسرت کا دن تمہیں یاد نہ رہے۔ اس حسرت کے دن لوگ کہیں گے اللہ اکبر، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش
کہ یہ جو آج کا دن میں دیکھ رہا ہوں میرے حساب کتاب کا دن، میں اس سے پہلے ہی مر جاتا، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور مجھے کسی طرح بھلا دیا جاتا، ان فرشتوں کے کاغذات میں سے میرا کاغذ کہیں رہ جاتا، میرے ڈاکومنٹس، میرا نامہ اعمال کہیں ان سے گم ہو جاتا، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، مجھے بھول جاتے، مجھے کیوں یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ حسرت کا دن ہے جو موت کے بعد شروع ہو جانا، بلکہ موت کے دن سے ہی یہ حسرت کا دن انسان پہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں مومن کی ایک اور حسرت ہمارے سامنے رکھی کہ وَأَنفِقُوا، اور ہمیں حکم دیا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، لوگوں جو کچھ تمہارے پاس ہے، مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، میں نے جو تمہیں عطا کیا ہوا ہے، تم وَأَنفِقُوا، اس کو خرچ کر دو، اسے اللہ کی راہ میں لے آؤ۔ اللہ اکبر، مِن قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ خرچ کرنے کا ارادہ ہو لیکن موت کے وقت نے آن لیا، اللہ کا قرآن ہمیں بتلا رہا، پھر وہ کہے گا فَيَقُولُ رَبِّ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دی؟ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی ہوتی، کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی، فاصدق واکم من الصالحین، میں صدقہ کر دیتا جو کچھ میرے پاس ہے، میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا جو کچھ میرے پاس ہے، وکم من الصالحین، اور میں صالحین میں سے ہو جاتا، نیکوکاروں کی صف میں مجھے لکھ دیا جاتا۔ تو حضرات ذی وقار، اس حسرت کے دن سے بچنے کے لیے، اس حسرت کے دن کی تیاری ہمیں اپنی زندگیوں میں کر لینی چاہیے، اس موت کو یاد کر لینا چاہیے، اس موت کا ذکر کرنا چاہیے، اور یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ موت ہر شخص کو آنی ہے، کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے، کوئی بھی اس سے بچنے والا نہیں۔ اور پھر اللہ اکبر، جو حسرتیں لیے دنیا سے چلے گئے، ان کی حسرتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، وَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، جو نیکوکار تھے، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اساتذہ، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی حسرتوں کو پورا کریں، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں، نیکی کا معاملہ جاری رکھیں، ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کا عمل کریں، تاکہ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ تبارک و تعالی انہیں صالحین میں سے لکھ دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو سنا سنایا، سب سے پہلے مجھے اس پہ مکمل غور و فکر کر کے عمل کی توفیق عطا فرما دے، پھر ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ موت کو یاد کرنے کی اور اس کی تیاری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔